قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ دوستوں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج میں اس سوال کا جواب آپ کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے۔ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ دوستوں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر حضور فرمانے لگے کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، اور اب تو میرے احسان دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر حد نکاح کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر دن بآوازیں بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی، غربت، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا پھر آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، آخر تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز اور کشادہ ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کی تیاری بھی نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس سے اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ قبر ہمیں بار بار بتا رہی ہے کہ وہ غربت، تنہائی، وحشت، تاریکی، فتنہ اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، لیکن ان کے لیے جو قبر کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور ساتھ ہی قبر ہمیں اپنے کشادہ ہونے کی خبر بھی دے رہی ہے، لیکن صرف اور صرف نیک لوگوں کے لیے۔ تو دوستوں، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم قبر کی آواز کو سنتے ہیں یا پھر نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔